अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मेरे इस्लामी भाइयों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, मुसलमानों के घरों में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमारे बच्चे, हमारी माएँ और बहनें, कहने को तो मुसलमान घर में पैदा हुई है, मुसलमान हैं, लेकिन उन्हें अपने बुनियादी अक़ीदों की ख़बर नहीं है। किस वजह से वो मुसलमान हैं और किस चीज़ के इनकार की वजह से वो काफिर हो जाएंगी, ये तक पता नहीं है। इसलिए ज़रूरत है कि हम, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, सारे के सारे लोग इस्लाम के बुनियादी अक़ीदों को समझें, जिसकी वजह से आप मुसलमान हैं, जिसकी वजह से आपको जन्नत मिलने वाली है, जिसकी वजह से आपको जहन्नम से निजात मिलेगी। वरना होगा ये कि किसी भी बहकावे में आप बहक करके अपने इस्लाम से दूर हो जाएंगे। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी औलाद इस्लाम से दूर हो जाएंगी। इसलिए ज़रूरत है कि इस्लाम के बुनियादी अक़ीदे को समझें। इस्लाम के बुनियादी अक़ीदे को समझने के लिए एक हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये हदीस तमाम लोग सुने और सब लोग ज़बानी याद कर लें। अपने बाल बच्चों को, अपनी औलाद को ये हदीस याद करवा दें ज़बानी। सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। इस हदीस को हदीस की किताबों में हदीस जिब्राइल के नाम से जाना जाता है। हदीस यूँ है, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब बयान करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। इसी दौरान मजलिस में एक आदमी ऐसा आया, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, काले बाल। हम में से उसे कोई नहीं पहचानता था और उसके ऊपर सफ़र के भी आसार नहीं थे कि कहीं बाहर से आया है। आया और मजलिस में जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, आपके घुटने से घुटना लगा करके बैठ गया। अब उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करने लगा। वो आदमी, पहला सवाल उसने ये किया कि या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताओ कि इस्लाम क्या है। अभी आपसे कोई काफिर, कोई गैर मुस्लिम पूछ ले इस्लाम क्या है, तो आप ऐसे मुंह देखते रहे, आपको पता नहीं इस्लाम क्या है। तो सुनो, उस आदमी ने अल्लाह के रसूल से पूछा इस्लाम क्या है। आपने फरमाया अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम ये है कि नंबर एक, तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, नंबर एक। दूसरी बात, वो तुकीम सलाह, और नमाज की पाबंदी करो। तीसरी बात, वो तूती ज़कात, अगर साहिब निसाब हो, मालदार हो, तो अपने माल में से ज़कात अदा करो। चौथी बात, वह तसूम रमज़ान, चौथी बात यह है कि रमज़ान के महीने के रोज़े रखो। पांचवी बात, वह तहुज्जल बैता इन इस्तताअता इलैहि सबीला, खाने काबा का हज करो अगर तुम्हारे पास वुसअत और ताकत हो। इसका नाम इस्लाम है। इसी को कहते हैं इस्लाम, इसे कहते हैं, या इस्लाम के 5 सुतून हैं, या इस्लाम के 5 अरकान हैं। ये बात सुनने के बाद उसने कहा सदक़ता, बिल्कुल सही कहा आपने। हज़रत उमर कहते हैं फ़अजिबना लहू यसअलुहु व युसद्दिक़ु, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कौन आदमी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहा है और कह लगा आपने बहुत सही कहा। इतने में उसने दूसरा सवाल किया कि या मोहम्मद फ़अख़बिरनी अनिल ईमान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताओ कि ईमान किसे कहते हैं, ईमान के अरकान क्या है, ईमान के सुतून क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल ईमान अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। 6 बातें आपने बताई, कहा इसी का नाम ईमान है। ईमान के 6 अरकान हैं,
ایمان کے 6 ستون ہیں۔ نمبر 1، تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اب اللہ پر ایمان لانے میں تفصیلی بات ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قبر میں بھی سجدہ کرو اور نماز بھی پڑھو، درخت کو بھی سجدہ کرو اور نماز پڑھو، یہ نہیں ہوتا ہے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ تو نمبر 1 ایمان کا پہلا ستون ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو۔ نمبر 2، اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لاؤ، جن کو نام کے ساتھ جانتے ہو نام کے ساتھ، نام کے ساتھ نہیں جانتے ہو، کچھ کو کام کے ساتھ جانتے ہو کام کے ساتھ، نہیں تو مجمل طور پہ۔ اور کتب ہی، اور اللہ کی جتنی کتابیں آسمانی ہیں سب پر ایمان لاؤ، اگرچہ عمل کرنا ہے صرف قرآن پر، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، یہ تحریف سے پاک ہے، اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن بطور مجمل ایمان رکھنا تمام کتابوں پر، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، تمام کتابوں پر ایمان لاؤ۔ وہ رسول ہی، اور اللہ کے تمام رسولوں پر بے شک اطاعت کرنی ہے ہمیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتم النبی ہے، لیکن بطور رسول، بطور نبی، ان تمام انبیاء کو اللہ کے رسول ماننا ہے جو اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھیجا۔ ان میں سے کچھ کا ذکر، 25 کا ذکر نام کے ساتھ قرآن میں، اور بہت ساروں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو مجمل ہم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم ایک نبی کا بھی انکار کر دیں تو کافر ہو جائیں گے، تورات یا زبور میں سے کسی ایک کتاب کا انکار کر دیں تو کافر ہو جائیں گے۔ تو تمام انبیاء پر ایمان لائے اور اللہ کے وسلم کو خاتم الرسول مان۔ کتنا ہو گئے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ یوم آخرت پر ایمان رکھو، کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اور نیک ہوگے تو جنت، نہیں تو جہنم۔ 6ٹھی بات، والقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر پر ایمان لانا ہے، چاہے وہ آپ کے حق میں بھلی ہو یا بری، چاہے آپ کو فائدہ پہنچے زندگی میں یا نقصان، تقدیر پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں جو بہتر سمجھتا ہے وہی لکھا ہے، وہی کرتا ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اللہ نے جو ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا صدقتا، کہا بالکل صحیح کہا آپ نے، ایمان کے شعر کا۔ پھر اس نے کہا کہ یا محمد اخبرنی عن الاحسان، یہ بتاؤ احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اس تصور کے ساتھ کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے ہو، اس تصور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ اگرچہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو لیکن وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، اس تصور سے عبادت کرو۔ پھر اس نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے۔ پھر کہا کہ آپ یہ بتائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کر رہے ہو نا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ تب اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، قیامت کب آئے گی آپ کو پتہ نہیں، فاخبرنی عن اماراتہا، اس کی نشانیاں ہی کچھ بتلا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ اس کے کئی ایک مطلب ہے، یعنی لوگ ماؤں کی نافرمانی کریں گے، ماؤں پر حکومت کرنے والے ہو جائیں گے، یا یہ کہ غلام خاندان حاکم بن جائیں گے، کئی ایک اس کا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رُعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، تم دیکھو گے ننگے سر، ننگے پاؤں، غریب، بھکمنگے، پھٹیچر، فقیر قسم کے لوگ، بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے اس پر فخر کریں۔ یہ قیامت کی نشانی اللہ رسول نے بتائے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اتنا سننے کے بعد وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں فلبثت ملیا، میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر اتدری من السائل، تو پتہ ہے کہ یہ کون آدمی تھا، کون آ کر مجھ سے سوال کر رہا تھا؟ حضرت نے کہا کہ اللہ اس کے رسول نے، ہمیں نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، وہ آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں، مجھ سے سوال کر کے انہوں نے مجھ سے جواب طلب کر کے تمہیں تمہارا دین سکھا دیا۔ تو ہم اس حدیث کے ذریعے آپ کو
اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے بچوں کو اللہ کا دین سکھانا چاہتے ہیں تو یہ حدیث صحیح مسلم کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی عقیدے پر قائم رکھے، ہمارے بچوں کو گمراہ ہونے سے بچائے، ہماری بہنوں کو بھٹکنے سے بچائے، ادھر ادھر جو ہے کسی کے بہکاوے میں آنے سے بچائے، مرتے دم تک اسلامی عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔